ضروری چیز جو سمجھنے والی بھی ہے، سمجھانے والی بھی ہے، میں خود بھی اسے سمجھنا بھی چاہتا ہوں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ 21 مارچ ایک مخصوص تاریخ ہے، لیکن یقیناً پورے برطانیہ کے تمام ہی لوگ ایک ہی دن میں تو ایسا کرتے نہیں۔ ایک تو اس کا طریقہ کہ یہ شروع کب ہوگا، پہلے تو اس کا کیا 21 تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی، یا 21 تاریخ اس کے شروع ہونے کی تاریخ ہے، یا 21 تاریخ ہی ہے اصل میں؟ اس کا تھوڑی سی تفصیل اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں آپ، اور مجھے بھی کچھ سمجھ آ جائے۔ کا فیبرری کا لاسٹ ویک ہے، اس میں اس میں جو ہے وہ کارڈ جو ہے اراؤنڈ جو سیکنڈ یا تھرڈ ویک آف دی فیبرری، ایوری ہاؤس ہولڈ جو بھی ہر گھر ہے برطانیہ میں، ان کو ایک جو ہے وہ ملے گا کارڈ، آ جائے گا ان کے گھر میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کی انفارمیشن ہوگی۔ پھر جو ایک کوڈ ہوگا، یہ آن لائن ہے اس دفعہ، جو آپ کا جو یہ سینسس ہے یہ مینلی آن لائن ہے۔ اپون ریکویسٹ جو ہے وہ لوگوں کو فارم جو ہے، پیپر فارم جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے گا، تو وہ جو آن لائن آپ کا ایڈریس بھی اور اس کا کوڈ نمبر جو ہے اس پہ لکھا ہوگا، تو وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں تمام ہاؤس ہولڈز میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ اور اس دن سے لے کے 21 مارچ تک جو ہے وہ لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی وقت بھی، یعنی جب مارچ کے پہلے ہفتے سے، یعنی 3 4 5 6 مارچ تک آپ کو اس کا کوڈ مل جائے گا، تو 21 مارچ تک آپ آن لائن جا کر اپنا جو سینسس فارم ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ فرض کیا آپ کے پاس سہولت موجود نہیں ہے آن لائن کی، آپ کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہیں، آپ کمپیوٹر نہیں جانتے، یا کمپیوٹر کے ایکسیس نہیں کر سکتے، یا آپ کے پاس کمپیوٹر یا موبائل فون ہے، آپ موبائل فون پہ بھی کر سکتے ہیں یہ، یعنی یہ بہت یوزر فرینڈلی جو ہے وہ فارم ہے، تو یہ موبائل فون پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر فرض کیا آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، تو وہاں پہ کارڈ کے اوپر ایک ٹیلی فون نمبر لکھا ہوگا، آپ اس کو ٹیلی فون کریں گے، ان کے کہیں جی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ فارم ہمیں بھیج دیں، تو وہ آپ کو پیپر فارم بھیج دیں گے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو کمپلیٹ کر کے آپ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ چونکہ جو سینسس ہوتا ہے وہ 1 ڈے جو ہے، جو 21 مارچ ہے، وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ان ٹرمز آف دی یہ مین۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس میں رہ بھی جاتا ہے، تو وہ یہ ہوگا کہ جو خال خال لوگ رہ جائیں گے، تو پھر ان کو جو ہے وہ ریمائنڈر بھیجے جائیں گے، اور پھر اس کے لیے یہ ہوگا، چونکہ یہ ڈیوٹی ہے، اگر آپ فارم نہیں بھرتے ہیں تو اس کے اوپر سزا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم سینسس نہیں بھریں گے ٹھیک ہے، سو اٹ از، یہ ہر شہر جو بھی برطانیہ میں رہنے والا فرد ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود تمام لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کو پورا کریں۔ میں فرض کیا مجھے کوڈ مل گیا، میرے گھر میں وہ آ گیا ہے، میں سب کچھ، لیکن میں جو ہے وہ اس کو اتنا سمجھ نہیں سکا ہوں کسی بھی حوالے سے، کہ میں اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکا، تو کیا میں اپنے پڑوس میں رہنے والے دوسرے سے بھی ہیلپ لے سکتا ہوں، یا مجھے میسٹ قانوناً ٹیلی فون کر کے اس ہیلپ لائن سے ہی ہیلپ لینی ہوگی؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں، آپ کسی سے بھی جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، دیکھیں اس میں سم پرسنل انفارمیشن ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ امپلائڈ ہیں، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اور آپ کی جو ہے وہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے، تو اس طرح سے تو اس میں کافی ساری معلومات ہوتی ہیں۔ اگر آپ جس بندے کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اپنی یہ معلومات شیئر کر سکتے ہیں، اور کوئی اس سے یعنی زیادہ ایسی نہیں ہے، یہی جنرل معلومات ہی ہوتی ہیں جی، کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ یا جو ہے وہ آپ کا پلیس آف برتھ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، یا آپ کا کنٹری آف اوریجن کیا ہے، یا آپ کے نیشنل اوریجن کیا ہے، جس طرح سے کوسچن 14 ہے، تو اس طرح سے یہ ہے کہ وہ یعنی سم آف دوز تھنگز ہیں، تو یعنی جس بندے کو بھی آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی جو معلومات ہیں وہ اس فارم میں آپ کے سامنے بیٹھ کے وہ پورے کر سکتے ہیں، تو آپ بالکل مدد لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پرابلم ہو، آپ کا کوئی بندہ جاننے والا نہیں ہے جو آپ کو ہیلپ کرے، تو پھر آپ ہیلپ لائن کو بھی فون کر سکتے ہیں جی۔ تو آپ کی جو کمپین ہے کشمیری شناخت اور زبان کے حوالے سے، اس میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جو مجھ تک معلومات پہنچی ہے، صرف 2 سوالات ایسے ہیں کہ ان کا جواب دیتے ہوئے آپ کو ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا جس کی آپ کی کمپین چل رہی ہے۔ ایک تو سوال نمبر 15 ہے، اور دوسرا سوال نمبر 18 ہے۔ اب سوال نمبر 15 میں مختلف کیٹاگریز ہیں، انہیں آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟
کوشچن نمبر جو 15 ہے اس کا جو سیکشن سی ہے، اب اس میں بھی جو ہے وہ مختلف جو فارم کے اوپر دیکھیں بڑی محدود جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر تو وہ موجود ہے، لیکن اگر آپ آن لائن فارم فل کر رہے ہیں تو کوشچن نمبر 15 کے اوپر جب آپ ٹک کریں گے نا، اگر آپ لکھیں گے KAS 3 ورڈ لکھیں گے تو کشمیری اسٹریٹ اوے ڈراپ ڈاؤن میں آ جائے گا، آپ اس کو بس ٹک کریں تو وہ آپ کا آٹومیٹکلی فل ہو جائے گا۔ البتہ جو پیپر ورژن ہے، اگر آپ پیپر ورژن جو ہے وہ فل کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے ادر کو ٹک کرنا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر لکھ دینا ہے۔ اور وہاں زبان کا بھی سوال نمبر 18 میں دیکھ رہا تھا، وہاں زبان کا بھی ہے کیا؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ KAS لکھیں گے تو وہاں کشمیری اپیئر ہو جائے گا اور آپ نے صرف اس کو ڈراپ ڈاؤن کرنا ہے، تو کیا پہاڑی کا بھی ایسا ہے یا اس کو لکھنا پڑے گا؟ اب کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ خود بھی کرنے کے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ بھئی اگر وہ ڈراپ ڈاؤن مینو میں نہیں آتا تو وہاں ادر لکھ کے اس میں لکھ دیں، خود بھی تکلیف کر لیں، 4 لفظ ہی لکھنے ہیں آپ نے تو وہ یہ ہے کہ ہر چیز ہی جو ہے نا وہ نوالا کو منہ میں تو نہیں دیتا، خود بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنی پہچان بنانے کے لیے، یہ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پورے برطانیہ سے 25,000 جو ہیں وہ ریکارڈ پر بینگ نہیں کشمیر۔ جی، جو اس سے پہلے ہوا وہ تو ہو گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ بہرحال اس دفعہ ہر ایک کے لیے یہ موقع ہے کہ ان کو اپنے حسب، اپنے نسب اور اپنی شناخت پہ فخر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دھرتی کے ساتھ ان کا یا ان کے بزرگوں کا جنہوں نے اس ملک کے اندر آ کے اپنی محنت سے ایک پہچان بنائی، ان کو ایک پہچان دی اور ان کے لیے ایک بہتر مستقبل کا بنیاد ڈالی، وہ اپنے ان والدین اور اپنے ان بزرگوں کی اس قربانی، اس محنت اور اس کا جو ریٹرن ہے، اس کا اظہار کرنے کا، اس کا شکریہ ادا کرنے کا ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اس سینسس کے اندر اپنے آپ کو کشمیری آئیڈینٹیفائی کریں۔